آج نواز شریف صاحب کی ریلی میں ایک بندہ گرفتار ہوا جس کے پاس ایک پسٹل تھا۔ پروجیکٹ عمران خان کو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ طیب حفیظ چیمہ صاحب، ان کو حیدر اشرف صاحب کی جگہ کے اوپر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی مزے کی کہانی ہے۔ سرم جاوید صاحبہ، آج ان کو ایک کیس میں ضمانت ہوئی تھی، دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ہو گئی۔ اچھا ہوتا کہ سیالکوٹ کے اوپر 1965 کی جنگ میں انڈیا قبضہ کر لیتا، یہ مینٹیلٹی ہے۔ پوری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے، جسٹس اجاز الحسن صاحب کو نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ سے تکلیف کیا تھی، اور ہمارے گھر میں ایک رات میں 42 ریٹیں ہوئی۔ یہ اننے واضحاتی ہے، بالکل لاجیکل، ٹھیک بات ہے، آئین کے طور پر، قانون کے طور پر، لیکن سر ہے ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان ایک ایسی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کو اور ان جیسی قد کاٹ کی جو شخصیات ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان، جس طرح آصف علی زرداری، جس طرح بلاول بھٹو زرداری، یا اس طرح کی کوئی اور شخصیت اس قد کاٹ کی، ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج نواز شریف صاحب کی ریلی میں ایک بندہ گرفتار ہوا جس کے پاس ایک پسٹل تھا۔ یہ والی خبر جو ہے، اور پھر وہاں پر نواز شریف صاحب چونکہ 130 میں ایک دفتر کا افتتاح کرنے گئے تھے، اور وہاں پر جو کھڑے ہو کے انہوں نے بات کہی، وہ بات بڑی قابل غور ہے، وہ بات بڑی زبردست ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح ہم نے پہلے بھی گفتگو تھی کہ پروجیکٹ عمران خان جس طرح سے سمیٹا جا رہا ہے، آئے گا کون یہ نہیں پتا۔ یہ میں کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیونکہ جو چیزیں چل رہی ہیں، ہم نے جو آج صبح آپس میں گفتگو کی تھی، اس گفتگو کے بعد پاکستان کے کچھ سیاستدانوں نے مجھ سے تھوڑا سا رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا سین چل رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ میں ساری کی ساری جو گفتگو تھی، وہ آپ نے ولاگ سنا ہے، جو آج کا پہلا ولاگ تھا، ہم نے جو ملاقات کی تھی آپس میں، وہ سارے کا سارا ہے کہ دا کدھر چلے گا سیاست میں، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئی صورتحال میں ایک نئی سپیس نظر آ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو اب ایک طرح سے اس کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ بے نامی سے ہیں، یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے اس میں سے جتنی وہ گنجائش نکال سکتے ہیں اپنے لیے، وہ کر کے وہ کوئی نہ کوئی بندوبست اس طرح کا کریں گے کہ اپنی مرضی کے معاملات ان کے کنٹرول میں رہیں، اس طرح کی حکومت آئے۔ نواز شریف صاحب میری اطلاع کے مطابق خود سوچ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ وزیر اعظم انہوں نے خود ہونا ہے یا کسی اور نے ہونا ہے، تو یہ ابھی تک کلیئر کٹ نہیں ہے۔ یہ پارٹی کی صرف ایک طرفہ خواہش ہے، آگے کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے آج جو بات کی ہے خطاب کرتے ہوئے، وہ بات بیسیکلی اس طرف اشارہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنے والی کہ بیچ الیکشن کے RPO گجرانوالہ ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب کو تبدیل کر کے جو ہے وہ طیب حفیظ چیمہ صاحب، یہ DIG اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے سربراہ تھے پنجاب کے، ان کو فوری طور کے اوپر حیدر اشرف صاحب کی جگہ کے اوپر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ صاحب کون ہے، یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے، اور اس کے پیچھے بڑی مزے کی کہانی ہے، آپ کو مزہ آئے گا یہ کہانی سن کے۔ اور یہ جو گجرانوالہ میں ایک حلقہ ہے جہاں سے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ ان کے قریبی عزیز ہیں، یہ ان کے برادر نسبتی ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی مزے کی کہانی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ اور ایک بات جو نواز شریف صاحب کی لنک ہوتی ہے کہ، اور پھر جو کچھ سائفر والے کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو یہ والی پوسٹنگ ہوئی ہے DIG یا جو RPO تبدیل کیا گیا ہے، یہ ساری خبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی چیز ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے سیاسی عمل سے جڑی ہوئی ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو یہ سب آپس میں نتھی ہیں۔ ایک تو وہ بھی خبر چلی ہے کہ جو سرم جاوید صاحبہ ہیں، جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے، گمان کیا جا رہا ہے کہ جی کہ ان کو وہ مریم صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی، اور الیکشن جو ہے وہ بڑا کانٹے کا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آج ان کو ایک کیس میں ضمانت ہوئی تھی، دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ہو گئی۔ ادھر DIG صاحب جو ہیں یا RPO صاحب ہیں، وہ الیکشن کے درمیان میں تبدیل ہو جاتے ہیں،
ادھر سائفر میں جو ہے عمران خان صاحب کیس میں وہ رولا ڈال دیتے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ جناب کہ ان کو بہت جلد سزا سنا دی جائے گی، جس کو وہ لنگر آن کرنا چاہ رہے تھے نا۔ عمران خان صاحب نے کیس لٹکانے کے ماہر ہیں، جس طرح آپ پہلی دن سے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس تھا، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، ممنوع فنڈنگ والا کیس، فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا 7 سال لٹکائی رکھا پائے، اور باقی بھی بڑے بے حساب کیس ہیں۔ یہ پارٹی کے انتخابات والا کیس 2017 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے کا چل رہا ہے۔ ان کی پارٹی میں الیکشن ہی ایک دفعہ ہوئے تھے، جو اس وقت کے چیف الیکشن کمیشن نے یا وہ انکوائری کمیشن نے وہ فارغ کر دیے تھے، تو جسٹس وجی صاحب نے۔ اس کے بعد تو الیکشن ہی نہیں ہوئے، یہ اب آ کے کسے پٹے ہوئے تھے اور یہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ یعنی کیسوں کو لٹکانا ان کو آتا ہے۔ یہ کیس سائفر والا بھی لٹکا رہے تھے۔ تو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست پورے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا ڈولی کر کے، پروجیکٹ عمران خان، یہ جتنے سوشل میڈیا واریئرز ہیں، آج کی سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ تھی ایف آئی اے والے جو معاملات ہیں، اور پھر جس طرح کر کے کی بورڈ واریئرز جو ہیں، وہ جتنے بھی نامی گرامی ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں نا بے نام سے فیک اکاؤنٹس، بوٹس، وہ تو ان کا تدارک کس طرح ہونا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کس طرح ہونا ہے، اور وہ کس طرح پاکستان کی ریاست نے ان کا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ لیکن وہ جو نام کے ساتھ فرنٹ کے اوپر آ کے جو دل میں آتا ہے کہتے ہیں وہ، اور عمران خان صاحب کی محبت میں، مثال کے طور کے اوپر وجاہت خان صاحب جو ہیں، وہی وہ ٹاپ والی سرکار، کموڈ والی سرکار، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کل کے جلسے کو دیکھ کے، انہوں نے جناب وہ دل برداشتہ ہو گیا سیالکوٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ سیالکوٹ وہ شہر ہے جو ہمیں فٹ بال اور خواجہ آصف صاحب دیتے ہیں، دیکھو جلسہ، یعنی کامیاب جلسے کے اوپر انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ سیالکوٹ کے اوپر 1965 کی جنگ میں انڈیا قبضہ کر لیتا۔ یہ مینٹیلٹی ہے، یہ ہے خان ہماری ریڈ لائن، کہ ایک کامیاب جلسہ ہوا ہے، اے سیالکوٹ بچ کس طرح گیا، سر پیٹ رہے ہیں۔ اور میں اب کہانی کھولتا ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آج جلسے سے جب خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ میں تو سرخرو ہوا ہوں، بے قصور ثابت ہوا ہوں، اور جو کچھ ہو رہا تھا، وہ جو جج تھا جو مانیٹرنگ کے اوپر بیٹھا تھا، پوری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے، جسٹس اجاز الحسن صاحب کو نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ یا سے تکلیف کیا تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ لیکن وہ ایک تو وہ مخاصمت رکھتے تھے، اور پھر اوپر سے پروجیکٹ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ جناب اعلی کار بنے۔ تو اب وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوڑ کیوں لگا دی اس جج نے، چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ 8 مہینے بعد اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا تھا۔ اچھا جی، اب یہ ریاست پاکستان جو ہے، وہ یہ پورے کا پورا جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ان کو انہوں نے بیک گیئر تو لگایا ہوا ہے۔ وہ بعد کی بات ہے کہ کل کو کون سی حکومت بنتی ہے، نواز شریف صاحب کی بنتی ہے نہیں بنتی، کوئی نئے لوگ سامنے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ بعد کی وہ انجینئرنگ ہے۔ میں آج کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آج جو ہے نواز شریف صاحب نے ادھر یہ والی بات کی کہ ان کا جانا، سر انہوں نے استعفیٰ اگر دیا ہے تو اہمیت نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا۔ بہت کچھ کیا ہوا ہوگا انہوں نے، ہمیں جو پتا ہے وہ تو وہی پتا ہے نا، کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن 1 والا جو چکر تھا، وہ کوئی پلازا سا تھا، پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، میں حیات کوئی اس طرح کر کے کوئی وہ ہے، حیات ریجنسی یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ہوٹل ٹائپ ہے، وہاں پر سب بڑے بڑے لوگوں کے وہ فلیٹس ہیں، عمران خان صاحب کا بھی ہے اور بھی بڑے لوگوں کے ہیں۔ تو اس کو لیگلائز کرائیے، ان کے وکیل ہوتے تھے، اور اس کمپنی کے جس نے وہ بنایا تھا، اور بطور جج بیٹھ کے انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا، ساری جو درخواستیں تھیں ان کو فارغ کر دیا۔ ہمیں تو صرف اتنا پتا تھا، لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم جو ہے، یا اسٹیبلشمنٹ یا ریاست، آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں، وہ ان سارے جو ہے نا چپڑکناتی ہے سوری، ان سب کو وہ لپیٹ رہے ہیں، گھروں کو بھیج رہے ہیں، فارغ کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ پائے نے اے نہیں تو پھر اے گا، پائے نے دوڑ لاتی۔ ایک یہ بات، یعنی کہ یہ ایک اشارہ تھا، اور کمر ٹوٹ گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس دن
जिस दिन एजाज अल हसन साहब इस्तीफा दे के दौड़ के घर चले गए थे। अब आ जाते हैं, ये मैं चूंकि कह रहा था कि सारी खबरें जुड़ी हुई हैं आपस में, अब आ जाते हैं ये वाला कि ये क्यों हुआ। मेरे ये जो चट्ठा फैमिली है उससे एक दोस्त हैं, यानी कि जो हम नसर चट्ठा साहब के बहुत करीबी हैं, उनमें से एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये फ़ोन करके पहले ये नोटिफिकेशन भेजा और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा कि देखो किड्डा जुल्म है। मैं कहा की जुल्म है? उन्होंने कहा कि ये तैयब हफीज़ चीमा साहब जो हैं वो हमारा जो मुखालिफ उम्मीदवार है डॉक्टर निसार चीमा, वो उसके यानी बहनोई हैं, ये उनके ब्रादर निस्बती हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है। ये डॉक्टर निसार चीमा साहब की बेगम के हकीकी भाई हैं। तो इनको लगाने का मतलब क्या है? कितना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बात बिल्कुल ठीक, यानी कि अगर आप उसूल की, आइन की, कानून की, दस्तूर की बात करें तो ये बड़ी ज्यादती है, बेहिसाब ज्यादती है। और हमारे घर में एक रात में 42 रेडें हुई चट्ठा साहब के घर, ये वो भाईजान फरमा रहे थे। कितना जुल्म है, सानू तो साडा तो एक पोस्टर नहीं लग रहा उत्थे जनाब, ये है वो है। मैं अच्छा ये बातें बिल्कुल ठीक है, और वो ठीक पीट रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। यानी कि एक उम्मीदवार उसका जनाब, आप ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इंतजामिया इस गैर जानिबदार है ना, बड़ा ज़रूरी होता है। जो हुकूमत एग्जेक्टिव साइड होती है, बड़ा गैर ज़रूरी होता है। तो ये गैर जानिबदार तो नहीं रहे, यानी कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है, निगरान इलेक्शन कमीशन, उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि, और फिर ये यानी बहुत, जिसको हम कहते हैं ना कि अन्यवाज़ियाती, ये अन्यवाज़ियाती है, बिल्कुल लॉजिकल, ठीक बात है आइन के तौर पर, कानून के तौर पर। लेकिन सर है होना, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि यार कि ये आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी ज्यादती है, लेकिन आपके साथ तो इससे भी ज्यादा ज्यादती होनी थी। हमारा तो ख्याल है कि बड़ी कम हो रही है आपके साथ। क्यों जी? मैंने कहा कि आप उस इमरान खान के वो क्या कहते हैं, हम दम और हम कदम शाना बशाना खड़े हैं, जिसने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला करवाया, हमला किया, या जो भी आप इसको कह लें, जिसने पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की वो डिप्लोमेटिक एसेट्स जो थे वो 70 साल के, वो उन्होंने उनकी तबाही फेर दी वो साइफर लहरा के। तो मैंने कहा कि ये आइन और कानून की बात नहीं हो सकती। आप जो मैंने उनको कहा कोट एंड कोट, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहा भाईन आप जाएं GHQ पे हमले करें, 286 जगहों के ऊपर बैक वक्त आप हमले करें, ISI के दफ्तर पे हमला करें, GHQ के ऊपर हमला करें, और वो आपको पपियां और जफियां देंगे आगे से, वो यही करेंगे, वो मार मार के बांदर बढ़ा देंगे। मैंने कहा कि हमारी तो तोको थी कि जनाब के आपके साथ बहुत बुरा असर होगा, तो अभी तो आपके साथ कम हो रहा है उस उसूल के मुताबिक कि वो कहते टिट फॉर टैट। तो अब उनके पास मेरी इस बात का जवाब कोई नहीं था। दे लो फिर ज्यादतियां तुसी करा रहे हो। मैंने कहा नहीं, ज्यादतियां नहीं, ये है हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के ऊपर आइन मेरा हंसा निकल गया है, क्योंकि बड़ी मासूमाना सी ख्वाहिश है और ये 75 साल की ख्वाहिश है। तो इस पर अमल पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन ये इमरान खान साहब जैसे जो है ना वो मस्टंडे लौंडे लपाड़े, ये काम खराब करते हैं। ये उन्होंने जो हरकतें की हैं उसका जवाब ये है। बड़ी ज्यादती है सर, बहुत ज्यादती है। हम यहाँ पे खड़े होके एहतजाज करें ना, व्लॉग करते हुए बाहर सड़क के ऊपर आ जाए, फिर भी ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होना सर, अनटिल अनलेस कोई अदालत इसको सेटिसाइड ना कर दे। ये रियासती इदारे, ये निगरान हुकूमतें कभी नहीं वापस लेंगे। क्यों? वो स्कोर सेट कर रही हैं, ये होना है। मतलब ये क्या बेवकूफाना वाली बात है, और क्या ये कम अकली वाली बात है कि आप तो जनाब जो है वो करें हमले, आप 9 मई करें, और आप जवाबन ये कहे कि इलेक्शन भी बड़ा साड़ा स्मूथ होएगा और हमें कोई तंग भी नहीं करेगा। सर बहुत कुछ होना अभी बाकी है। तो उसी में ये है कि ये किस किस्म के लोग हैं कि एक जलसा जो है उसके बदले में कह रहे हैं कि इससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान जो सियालकोट है इस पर भारत कब्जा कर लेता। ये मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी से इस रियासत ने निपटना है।
میرے اس ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی بھی خبر سن کے وہ بڑی زیادتی ہوگی. اچھا ہو گئی کس کے مطابق ہوئی؟ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی. یہ جو کچھ عمران خان صاحب ان کی پارٹی نے جو کچھ کیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا تھا؟ نہیں. اور کہ جی ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق ہو یہ ہمارا مطالبہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوگا. تھوڑا سا زیادہ ہوگا کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہو رہا. یہ ایم ہی ان کو لگتا ہے اوکے کوئی گل نہیں، سیٹ تے نہیں رن کڈن دینی نا، جو مار کھینچ سیٹ ہے کہ جہاں پہ جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. تو ہاں نصر چٹھا صاحب جو ہے یا جو چٹھا فیملی ہے وہ سکون کرے، اور پاکستان کی ریاست اپنا پورا زور لگا رہی ہے. تو اب آپ خود حساب لگا لیں کہ رہے گا کون، ریاستی طاقت رہے گی یا پھر یہ رہیں گے. آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ کو اب سمجھ آئے. میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے اوپر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.